بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہیں اور پلیٹ فارم ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ یہ پارٹ ہے 64 اور ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 656 الحمدللہ۔ اور ہم آج کے پارٹ میں جس آغاز کر رہے ہیں جس مکتوب سے، اس کا لکھا ہوا ہے اوپر نام ہدایت 14، یعنی مکتوب نمبر 14، اور جس کی اس میں آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ صفین میں دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے لشکر کو ہدایت فرمائی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم بحمد للہ دلیل و حجت رکھتے ہو، اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہی پہل کریں یہ ان پر دوسری حجت ہوگی۔ خبردار، تم دشمن منہ کی کھا کر میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹھ پھرانے، یہاں پہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ خبردار جب دشمن کے بعد یہ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ منہ کی کھا کر، یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہوا کہ جب دشمن منہ کی کھا کر میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹھ پھرانے والے کو قتل نہ کرنا، کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی زخمی کی جان نہ لینا، اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا چاہے وہ تمہاری عزت و آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کریں اور تمہارے افسروں کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور و ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی مامور تھے کہ ان سے کوئی تعرض نہ کریں، حالانکہ وہ مشرک ہوتی تھیں۔ اگر جاہلیت میں بھی کوئی شخص کسی عورت کو پتھر یا لاٹھی سے گزند پہنچاتا تھا تو اس کو اس کے بعد کی پشتوں کو مطعون کیا جاتا تھا۔ میم توئے عین واو نون۔ یہاں پر یہ ہدایت ختم ہو گئی ہے جو کہ مکتوب نمبر 14 کہلاتا ہے، اور یہاں پر اب ہم اس کے بعد آگے چلیں گے جو کہ اس میں اس کی تشریح بیان ہوئی بھی ہے، یعنی کہ ہم نے خطبہ تو پڑھ لیا نا، مکتوب تو اب اس کے بارے میں یہ جو بیان ہے، اس سے پہلے کہ ہم ہدایت نمبر 15 پڑھیں، یعنی مکتوب نمبر 15 پڑھیں، تو یہ ہم پہلے 14 کے بارے میں جو تفصیلات ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو سامعین، یہاں پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو جنگ و قتال کی صورت رونما ہوئی، اس کی تمام تر ذمہ داری معاویہ پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے آپ پر خون عثمان کا غلط الزام لگا کر جنگ کے لیے قدم اٹھایا، حالانکہ یہ حقیقت اس سے مخفی نہ تھی کہ قتل عثمان کے کیا وجوہات ہیں اور کن کے ہاتھ سے وہ قتل ہوئے، مگر اسے جنگ و جدل کا موقع بہم پہنچائے بغیر چونکہ اپنے مقصد میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، اس لیے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اس نے جنگ چھیڑ دی جو سراسر جارحانہ تھی اور جسے کسی صورت سے جواز کے حدود میں نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ امام برحق کے خلاف بغاوت و سرکشی باتفاق امت حرام ہے۔ چنانچہ امام نودی، نون واو دال چھوٹی، نے تحریر کیا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے نیچے کہ عبدالکریم شہر ستانی، نہیں یہ تو آگے ہو گیا، غلط پڑھ دیا میں نے، یہ ہے شرح مسلم نودی، جلد نمبر 2 ہے یا 3 اور صفحہ نمبر 125 ہے، میں نے پوری کوشش کر کے، نہیں 145 ہے، سوری۔ اچھا چلیے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے تو شرح مسلم نودی کے جلد نمبر 2 میں دیکھ لیجئے گا۔ لکھا ہے چنانچہ امام نودی نے تحریر کیا، ترجمہ: حکومت کے معاملات میں فرما رواؤں سے ٹکر نہ لو اور نہ ان پر اعتراضات کرو، البتہ تم کو ان میں کوئی ایسی برائی نظر آئے کہ جو پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہو اور تم جانتے ہو کہ وہ اصول اسلام کے خلاف ہے تو اسے ان کے لیے برا سمجھو، اور جہاں بھی تم ہو صحیح بات کہو، لیکن ان پر خروج کرنا اور ان سے جنگ کرنا با جماع مسلمین حرام ہے۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اس کے آگے لکھا ہے عبدالکریم شہر ستانی تحریر کرتے ہیں، ترجمہ یہ بھی میں ترجمہ ساتھ پڑھ رہی ہوں جو کہ کتاب الملل والنحل صفحہ نمبر 53 سے ہے، 4 لائنوں کا ترجمہ ہے جو کہ عبدالکریم شہر ستانی نے تحریر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ جو شخص اس امام برحق پر خروج کرے جس پر جماعت نے اتفاق کر لیا ہو وہ خارجی کہلائے گا، چاہے یہ خروج صحابہ کے دور میں ائمہ راشدین پر ہو چاہے ان کے بعد ان کے تابعین پر۔
یہاں پہ یہ ختم ہو گیا، جو کہ ان کی تحریر تھی کتاب الملل والنحل صفحہ نمبر 53 کی۔ آگے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معاویہ کا اقدام بغاوت و سرکشی کا نتیجہ تھا، اور باغی کے ظلم و عدوان کو روکنے کے لیے تلوار اٹھانا کسی طرح آئین امن پسندی و صلح جوئی کے خلاف نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یہ مظلوم کا ایک قدرتی حق ہے، اور اگر اسے اس حق سے محروم کر دیا جائے تو دنیا میں ظلم و استبداد کی روک تھام اور حقوق کی حفاظت کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے قدرت نے باغی کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی، چنانچہ ارشاد الہی ہے۔ سامعین، ہم پیج نمبر 658 پہ پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے، ترجمہ ان میں سے اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف پلٹ آئے۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ یہ پہلی حجت تھی جس کی طرف حضرت علیہ السلام نے ان تم بحمد اللہ علی حجت کہہ کر اشارہ کیا ہے، مگر اس حجت کے تمام ہونے کے باوجود حضرت نے اپنی فوج کو ہاتھ اٹھانے اور لڑائی میں پہل کرنے سے روک دیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ چاہتے تھے کہ آپ کی طرف سے پہل نہ ہو اور وہ صرف دفاع میں تلوار اٹھائیں۔ چنانچہ جب آپ کی صلح و امن کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور دشمن نے جنگ کے لیے قدم اٹھا دیا تو یہ ان پر دوسری حجت تھی، جس کے بعد حضرت کے آمادہ جنگ ہونے پر نہ کوئی حرف گیری کی جا سکتی ہے اور نہ آپ پر جارحانہ اقدام کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ظلم و تعدی کی طغیانیوں کو روکنے کے لیے ایک ایسا فریضہ تھا جسے آپ کو انجام دینا ہی چاہیے تھا، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ترجمہ جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اس بات کو جانے رہو کہ اللہ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آگے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام سے سفارہ ہونا پیغمبر سے سفارہ ہونا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی حربک حربی، اے علی تم جنگ سے جنگ، حربو کا حربی، اے علی تم جنگ سے جنگ کرنا، مجھ سے جنگ کرنا ہے۔ اچھا دوبارہ پڑھتی ہوں، اے علی تم سے جنگ کرنا، مجھ سے جنگ کرنا ہے۔ اچھا اوکے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی شاہد ہے، تو اس صورت میں جو سزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدال و قتال کرنے والے کے لیے ہوگی وہی سزا امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ و پیکار کرنے والے کے لیے ہونا چاہیے، اور پیغمبر سے محاذ جنگ قائم کرنے والے کی سزا قدرت نے یہ تجویز کی ہے۔ ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر آمادہ ہوں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تگ و دو کرتے ہوں، ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو قتل کر دیے جائیں یا انہیں سولی دی جائے، یا ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی۔ یہ میں نے ترجمہ مکمل کر دیا، اور اب ہم پیج نمبر 659 پہ آ گئے ہیں، اور ابھی اس کے بارے میں جو ہدایت نمبر 14 کی تفصیلات چل رہی ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد حضرت نے جو جنگ کے سلسلے میں ہدایت فرمائے ہیں کہ کسی بھاگنے والے، ہتھیار ڈال دینے والے اور زخمی ہونے والے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، وہ اخلاقی اعتبار سے اس قدر بلند ہیں کہ انہیں اخلاقی قدروں کا اعلیٰ نمونہ اور اسلامی جنگوں کا بلند معیار قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ ہدایت صرف قول تک محدود نہ تھی بلکہ حضرت ان کی پوری پابندی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سختی سے ان کی پابندی کا حکم دیتے تھے، اور کسی موقع پر بھاگنے والے کا تعاقب اور بے دست و پا پر حملہ اور عورتوں پر سختی گوارا نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ جمل کے میدان میں جہاں فوج مخالفت کی باغ دوڑ ہی ایک عورت کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اپنے اصول کو نہیں بدلا بلکہ دشمن کی شکست و ہزیمت کے بعد اپنی بلند کرداری کا ثبوت دیتے ہوئے امیر المومنین کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا، اور اگر آپ کے بجائے دوسرا ہوتا تو وہ وہی سزا تجویز کرتا جو اس نوعیت کے اقدام کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا،
جو کہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202 میں ہے. میں ترجمہ پڑھنے لگی ہوں. لکھا ہے جو انہوں نے حضرت کے ساتھ برتاؤ کیا اگر ایسا ہی حضرت عمر کے ساتھ کرتیں اور ان کے خلافت رعیت میں بغاوت پھیلاتیں تو وہ ان پر قابو پانے کے بعد انہیں قتل کر دیتے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، مگر امیر المومنین علیہ السلام بہت بردبار اور بلند نفیس تھے. تو سامعین یہاں پر اب ہدایت نمبر یعنی مکتوب نمبر 14 کا ترجمہ بھی، تشریح، تفصیلات بھی مکمل ہو گئی ہیں. اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں ہدایت نمبر مکتوب نمبر 15. لکھا ہے جب لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے آتے تھے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے، بارگاہ الہی دل تیری طرف کھینچ رہے ہیں، گردنیں تیری طرف اٹھ رہی ہیں، آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں، قدم حرکت میں آ چکے ہیں اور بدن لاغر پڑ چکے ہیں. بار الہ چھپی ہوئی عداوتیں ابھر آئی ہیں اور کینہ و عناد کی دیگیں جوش کھانے لگی ہیں. خداوندا ہم تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظروں سے اوجھل ہو جانے، اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پڑ جانے کا شکوہ کرتے ہیں. پیج 660. شکوہ کرتے ہیں پروردگار تو ہی ہماری اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. تو یوں یہاں پہ ہدایت نمبر 15 مکمل ہو گئی. اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اگلا جو ہے مکتوب یعنی ہدایت نمبر 16. یہاں لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے، وہ پس پائی کہ جس کے بعد پلٹ نہ ہو اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنا جس کے بعد حملہ مقصود ہو. تمہیں گراں نہ گزرے، تلواروں کا حق ادا کر دو اور پہلوؤں کے بل گرنے والے دشمنوں کے لیے میدان تیار رکھو. سخت نیزہ لگانے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ چلانے کے لیے اپنے کو آمادہ کرو. آوازوں کو دبا لو کہ اس سے بودا پن قریب نہیں پھٹکتا. اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا. یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا. اب جب کہ یار و مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر دیا. اور یہاں پر ہدایت 16 مکمل ہو گئی اور یعنی کہ مکتوب نمبر 16 مکمل ہو گیا جس میں کہ ہدایت دی گئی تھی. اور اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے مکتوب نمبر 17 کے جو نسبتاً بڑا بھی ہے تھوڑا سا اور اس کی تفصیلات بھی بڑی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جتنی زیادہ تفصیلات اور جتنی زیادہ مکتوب طویل ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم تک علم پہنچے گا. مکتوب 17 اس میں لکھا ہے معاویہ کے خط کے جواب میں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں. سامعین یہیں پر یعنی پہلے ہی جملے کے اوپر حاشیے میں پڑھنے کی تاکید ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو اگر ہم پہلے پڑھ لیں تو پھر اس مکتوب کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. آئیے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جو لکھا ہے، لیکن تھوڑا نہیں ہے، یہ تو 3 پیجز کا ہے. چلیے پھر پہلے ہم مکتوب کو مکمل کرتے ہیں. لکھا ہے معاویہ کے خط کے جواب میں کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں، تو میں آج وہ چیز تمہیں دینے سے رہا کہ جس سے کل انکار کر چکا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے. پیج 661 کھا ڈالا ہے اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا. تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے حق نے کھایا ہے وہ جنت کو سدھارا ہے اور جسے باطل نے لقمہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جا پڑا ہے. رہا یہ دعویٰ کہ ہم فن جنگ اور کثرت تعداد میں برابر سرابر کے ہیں، تو یاد رکھو کہ تم شک میں اتنے سرگرم عمل نہیں ہو سکتے جتنا میں یقین پر قائم رہ سکتا ہوں، اور اہل شام دنیا پر اتنے مر مٹے ہوئے نہیں جتنا اہل عراق آخرت پر جان دینے والے ہیں. اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، مگر امیہ ہاشم کے اور حرب عبد المطلب کے اور ابو سفیان ابو طالب کے برابر نہیں ہیں.
اب بریکٹ میں چھوٹا سا لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد، بس یہی بریکٹ میں لکھا ہے کہ چھوڑ دیا جانے والا مہاجر کا ہم مرتبہ نہیں، اور الگ سے نتھی کیا ہوا روشن و پاکیزہ نسب والے کے مانند نہیں، اور غلط کار حق کے پرستار کا ہم پلہ نہیں، اور منافق مومن کا ہم درجہ نہیں۔ کتنی بری نسل وہ نسل ہے جو جہنم میں گر چکنے والے اسلاف کی ہی پیروی کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں نبوت کا بھی شرف حاصل ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے طاقتور کو کمزور اور پست کو بلند و بالا کر دیا، اور جب اللہ نے عرب کو اپنے دین میں جوق در جوق داخل کیا اور امت اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے اسلام لے آئی، تو تم وہ لوگ تھے کہ جو لالچ یا ڈر سے اسلام لائے اس وقت کہ جب سبقت کرنے والے سبقت حاصل کر چکے تھے، اور مہاجرین پیج نمبر 662 اور مہاجرین اولین فضل و شرف کو لے جا چکے تھے۔ سنو، شیطان کا اپنے میں ساجھا نہ رکھو اور نہ اسے اپنے اوپر چھا جانے دو۔ سامعین، یہاں پر یہ جو ہم پڑھ رہے تھے مکتوب نمبر 17 یہ مکمل ہو گیا۔ اب تفصیلات جاننی ہے، ساتھ ساتھ آئیے۔ لکھا ہے جنگ صفین کے دوران میں معاویہ نے چاہا کہ حضرت سے دوبارہ شام کا علاقہ طلب کر لے اور کوئی ایسی چال چلے کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ اس نے عمرو ابن عاص عین الف صاد سے اس سلسلے میں مشورہ لیا، مگر اس نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اے معاویہ، ذرا سوچو کہ تمہاری اس تحریر کا علی ابن ابی طالب پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور وہ تمہارے ورغلانے سے کیسے فریب میں آ جائیں گے۔ جس پر معاویہ نے کہا کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، مجھ میں اور علی علیہ السلام میں فرق ہی کیا ہے کہ وہ مجھ سے بازی لے جائیں اور میں انہیں فریب دینے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ عمروں نے کہا کہ اگر ایسا ہی خیال ہے تو پھر لکھ دیکھو۔ چنانچہ اس نے حضرت کی طرف ایک خط لکھا جس میں شام کا مطالبہ کیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ ترجمہ کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں اور ہم میں سے ایک کو دوسرے پر برتری نہیں ہے۔ یہ گفتگو انورٹڈ کاما کلوز، یہ جو خط کی تحریر تھی۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں یہ نامہ تحریر فرمایا اور اپنے اسلاف کے پہلو بپہلو اس کے اسلاف کا تذکرہ کر کے اس کے دعوے ہم پائیگی کو باطل قرار دیا۔ اگر دونوں کی اصل ایک اور دونوں کا سلسلہ نسب عبد مناف تک مفتحی ہوتا ہے، مگر عبد شمس کی اولاد تہذیبی و اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ اور شرک و ظلم میں مبتلا تھی، اور ہاشم کا گھرانہ خدائے واحد کا پرستار اور بت پرستی سے کنارہ کش تھا، لہٰذا ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی شاخوں میں اگر پھول بھی ہوں اور کانٹے بھی، تو اس سے دونوں کو ایک سطح پر برقرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ امر کسی صراحت کا محتاج نہیں کہ امیہ اور ہاشم، حرب اور عبد المطلب، ابو سفیان اور ابو طالب کسی اعتبار سے ہم پایا نہ تھے، جس سے نہ کسی مورخ کو انکار ہے اور نہ کسی سیرت نگار کو، بلکہ اس جواب کے بعد معاویہ کو بھی اس کی تردید میں کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی، کیونکہ اس واضح حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ عبد مناف کے بعد حضرت ہاشم ہی وہ تھے کہ جو قریش میں ایک امتیازی وجاہت کے مالک تھے اور خانہ کعبہ کے اہم ترین عہدوں میں سے سقایا سین قاف الف یہ ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا سامان فراہم کرنا۔ سقایا کے آگے یہ لکھا تھا، بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے اور رفع ریف الف رفع دال ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے حاجیوں کی مالی اعانت کا انتظام کرنا، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، انہی سے متعلق تھا۔ چنانچہ حج کے موقع پر قافلوں کے قافلے آپ کے یہاں اترتے اور آپ اس خوش اسلوبی سے فرائض مہمان نوازی انجام دیتے کہ آپ کے سرچشمہ جود و سخا سے سیراب ہونے والے مدتوں آپ کی مدح و تحسین میں رتبت لسان رہتے۔ اسی عالی حوصلہ و بلند ہمت باپ کے چشم و چراغ حضرت عبد المطلب تھے، جن کا نام شیبہ اور لقب سید البطحہ تھا، جو نسل ابراہیمی کے شرف کے وارث اور قریش کی عظمت و سرداری کے مالک تھے، اور ابراہہ کے سامنے جس عالی ہمتی اور بلند
ہمتی و بلند نگاہ کا مظاہرہ کیا، وہ آپ کی تاریخ کا تابناک باب ہے۔ بہر صورت آپ ہاشم کے تاج کا آویزہ اور عبد مناف کے گھرانے کا روشن ستارہ تھے۔ اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ عبد مناف ایک موتی تھے، مگر اس پر جلا کرنے والے عبد المطلب تھے۔ یہ بریکٹ کلوز، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر اگلا پیراگراف ہے، ہم پیج نمبر 663 پر آ گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے کہ عبد المطلب کے فرزند حضرت ابو طالب تھے، جن کی آغوش تمیم عبداللہ کا گہوارہ اور رسالت کی تربیت گاہ تھی، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سائے میں پروان چڑھایا اور دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ان کی حفاظت کرتے رہے۔ ان جلیل القدر افراد کے مقابلے میں ابو سفیان، حرب اور امیہ کو لانا اور ان کا ہم رتبہ خیال کرنا ایسا ہی ہے جیسے نور کی زوپاشیوں سے آنکھ بند کر کے اسے ظلمت کا ہم پلہ سمجھ لینا۔ اس نسلی تفریق کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ وہ انورٹڈ کاما میں لکھی ہے، اور وہ ہے وجہ فضیلت۔ یہ انورٹڈ کاما میں بس یہ بات لکھی ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس نسلی تفریق کے بعد دوسری چیز وجہ فضیلت یہ بیان کی ہے کہ آپ ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، اور معاویہ طلیق ہے۔ طلیق توئے لام یہ قاف اسے کہا جاتا ہے جسے پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر مکے میں وارد ہوئے تو قریش سے پوچھا کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے، کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سب نے کہا کہ ہم کریم ابن کریم سے بھلائی ہی کی امیدوار ہیں، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تم تلقا ہو، توئے لام قاف الف اور حمزہ ہو، یعنی تم تھے تو اس قابل کہ تمہیں غلام بنا کر رکھا جائے، مگر تم پر احسان کرتے ہوئے تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس تلقا میں معاویہ اور ابو سفیان بھی تھے۔ چنانچہ شیخ محمد عبدہ نے اس مکتوب کے حواشی میں تحریر کیا ہے، یہ اب میں جو تحریر کیا ہے یہ ایک لائن عربی کی ہے، وہ میں ترجمہ ساتھ پڑھی ہوں۔ لکھا ہے ابو سفیان اور معاویہ دونوں تلقا یعنی آزاد کردہ لوگوں میں سے تھے۔ اچھا جی، یہ بات ختم ہوگی۔ نیچے لکھا ہے تیسری چیز وجہ فضیلت یہ ہے کہ آپ کا نسب واضح اور روشن ہے، جس میں کہیں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے برعکس معاویہ کے لیے لفظ یہ سواد قاف یسق استعمال کیا ہے، اور اہل لغت نے یسق کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یعنی وہ جو اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے منسوب ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلا شبہ امیہ کے متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ عبد عین بیدال، اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مٹا ہوا ہے، عبد سین سمجھ میں آ رہا ہے ایسے کا بیٹا تھا، یا اس کا غلام کہ جو صرف اس کی تربیت کی وجہ سے اس کا بیٹا کہلانے لگا تھا۔ چنانچہ علامہ مجلسی بحار الانوار میں کامل بہائی سے نقل انہوں نے کیا ہے کہ اب یہ میں بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 383 جو عربی ہے اس کا ترجمہ پڑھنے لگی ہوں۔ لکھا ہے امیہ عبد شمس، اچھا وہ عبد شمس تھا، وہ جو مٹا ہوا تھا نا سامعین، وہ یعنی میں دوبارہ سے پھر چلے وہیں سے پڑھ لیتی ہوں کیونکہ وہ اس کا شین میم مٹا ہوا تھا، صرف سین نظر آ رہا تھا۔ چلیے ہم تھوڑا پہلے پھر پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے منسوب ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلا شبہ امیہ کے متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ عبد شمس کا بیٹا تھا، یا اس کا غلام کہ جو صرف اس کی تربیت کی وجہ سے اس کا بیٹا کہلانے لگا تھا۔ چنانچہ علامہ مجلسی بحار الانوار میں کامل بہائی سے نقل انہوں نے کیا ہے کہ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 383 ترجمہ، امیہ عبد شمس کا ایک رومی غلام تھا، جب انہوں نے اس کو ہوشیار اور بافہم پایا تو اسے آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، جس کی وجہ سے اسے امیہ ابن عبد شمس کہا جانے لگا۔ جیسا کہ آیت اترنے سے قبل لوگ زید کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ جو ابھی پڑھا تھا میں نے، یہ بحار الانوار کا تھا جس کا ترجمہ پڑھا میں نے اردو میں۔ آگے لکھا ہے کہ اموی الف میم واو چھوٹی ہے، اموی سلسلہ نسب میں دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ حرب جسے فرزند امیہ
کہا جاتا ہے وہ اس کا واقعی بیٹا تھا یا پروردہ غلام تھا۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے ابو الفرج اصفہانی کی کتاب الاغانی سے نقل کیا ہے۔ اب جو نقل کیا ہے وہ عربی میں ہے، وہ میں پڑھنے لگی ہوں۔ لکھا ہے معاویہ نے ماہر انصاب و ابل سے دریافت کیا کہ تم نے عبد المطلب کو دیکھا ہے؟ پیج 664 پہ ہم آ گئے۔ کو دیکھا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ تم نے اسے کیسا پایا؟ کہا کہ وہ باوقار، خوب رو اور روشن جبی انسان تھے اور ان کے چہرے پر نور نبوت کی درخشندگی تھی۔ معاویہ نے کہا کہ کیا امیہ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں اسے بھی دیکھا ہے۔ تو پوچھا کہ اس کو کیسا پایا؟ کہا کہ کمزور جسم، خمیدہ قامت اور آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس کے آگے اس کا غلام ذاکوان ہوتا تھا جو اس کو لیے پھرتا تھا۔ معاویہ نے کہا کہ وہ تو اس کا بیٹا ابو عمرو حرب تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ ایسا کہتے ہو، مگر قریش تو بس یہ جانتے ہیں کہ وہ اس کا غلام تھا۔ تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ 466 جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں تیسرا شبہ خود معاویہ کے متعلق ہے، چنانچہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا۔ اب یہ جو تحریر ہے میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، جو کہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کی ہے۔ لکھا ہے کہ معاویہ کی والدہ ہند مکے میں فسق و فجور کی بدنام زندگی گزارتی تھی، اور زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا ہے کہ معاویہ کو 4 آدمیوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، جو یہ ہیں: مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن ولید، ابن مغیرہ، عباس ابن عبد المطلب اور صباح سواد بے الف ہے۔ یہ یہاں پہ میں نے ترجمہ پڑھ دیا، جو کہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا پڑھنا رہ گیا ہے جو کہ ہم مکتوب 17 کے بارے میں تفصیلات جان رہے تھے، بس یہ ختم ہونے کو ہے۔ لکھا ہے چوتھی چیز وجہ فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ حق کے پرستار ہیں اور معاویہ باطل کا پرستار، اور یہ امر کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ معاویہ کی پوری زندگی حق پوشی اور باطل کشی میں گزری، اور معاویہ کی پوری زندگی حق پوشی اور باطل کوشی کاف واو شین چھوٹی لکھا ہے میں گزری، اور کسی مرحلے پر بھی اس کا قدم حق کی جانب اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ 5ویں فضیلت یہ پیش کی ہے کہ آپ مومن ہیں اور معاویہ مفسد و منافق، اور جس طرح حضرت کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح معاویہ کی مفسدہ انگیزی و نفاق پروری میں بھی کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نفاق کو واضح طور سے اس سے پہلے خطبے میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اب یہ میں اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ساتھ اردو ہے، میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا۔ اب جب کہ یار و مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر دیا۔ بس یہ یہاں پر ختم ہو گیا سامعین مکتوب نمبر 17، جس کی تفصیلات ہم اب جان رہے تھے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی وقت ہے تھوڑا۔ مکتوب 18 اور پیج 665 پہ لکھا ہے والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کے نام۔ لکھتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اترتا ہے اور فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کو حسن سلوک سے خوش رکھو اور ان کے دلوں سے خوف کی گرہیں کھول دو۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم بنی تمیم سے درستی کے ساتھ پیش آتے ہو اور ان پر سختی روا رکھتے ہو۔ بنی تمیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی ستارہ ڈوبتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ابھر آتا ہے، اور جاہلیت اور اسلام میں کوئی ان سے جنگ جوئی میں بڑھ نہ سکا، اور پھر انہیں ہم سے قرابت کا لگاؤ اور عزیزداری کا تعلق بھی ہے، اور اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اجر پائیں گے اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دیکھو ابن عباس، خدا تم پر رحم کرے۔ اب بریکٹ میں جو بات لکھی ہے میں وہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ رعیت کے بارے میں، بس صرف یہ بات بریکٹ میں ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے جو اچھائی اور برائی ہونے والی ہو اس میں جلد بازی نہ کیا کرو، کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں۔ تمہیں اس حسن ظن کے مطابق ثابت ہونا چاہیے جو مجھے تمہارے ساتھ ہے،
اور تمہارے بارے میں میری رائے غلط ثابت نہ ہونا چاہیے، والسلام۔ اور یہاں پر مکتوب نمبر 18 مکمل ہو گیا، لیکن اس کے نیچے کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے، پڑھ لیتے ہیں، بس آدھا منٹ رہتا ہے کہ طلحہ و زبیر کے بصرہ پہنچنے کے بعد بنی تمیم ہی وہ تھے جو انتقام عثمان کی تحریک میں سرگرمی سے حصہ لینے والے اور اس فتنے کو ہوا دینے میں پیش تھے۔ اس لیے جب عبداللہ ابن عباس بصرے کے عامل مقرر ہوئے تو انہوں نے اس کی بد عہدی و عداوت کو دیکھتے ہوئے انہیں برے سلوک ہی کا مستحق سمجھا اور ایک حد تک ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ بھی کیا، مگر اس قبیلے میں کچھ لوگ امیر المومنین کے مخلص شیعہ بھی تھے۔ انہوں نے جب ابن عباس کا اپنے قبیلے کے ساتھ یہ رویہ دیکھا تو حارثہ ابن قدامہ کے ہاتھ ایک خط حضرت کی خدمت میں تحریر کیا جس میں ابن عباس کے متشددانہ رویے کی شکایت کی، جس پر حضرت نے ابن عباس کو یہ خط تحریر کیا جس میں انہیں اپنی روش کے بدلنے اور حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت فرمائی ہے اور انہیں اس قرابت کی طرف متوجہ کیا ہے جو بنی ہاشم و بنی تمیم میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی ہاشم و بنی تمیم سلسلہ نسب میں الیاس ابن مضر پر ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ مدرکہ ابن الیاس کی اولاد سے ہاشم ہیں اور تابخہ ہے ابن الیاس کی اولاد سے تمیم تھا۔ تو سامعین، یہاں پہ مکتوب 18 کے بارے میں جو معلومات تھی ہم نے وہ بھی پڑھ لی۔ ہم پہنچ گئے تھے پیج 666 پر، تو ہمیں یہاں پہ اس آڈیو کا ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ مکتوب 19 کے ساتھ۔ ہم اگلی آڈیو میں ملتے ہیں جلد ہی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔